السلام علیکم فرینڈز، ایزی لرن فٹ بال اینڈ رولز میں خوش آمدید۔ دوستو آج ہم لا نمبر 8 کے بارے میں بات کریں گے۔ لا نمبر 8 ہے دا اسٹارٹ اینڈ ری اسٹارٹ آف پلے۔ انٹروڈکشن: میچ کے دونوں ہاف، ایکسٹرا ٹائم کے دونوں ہاف اور گول سکور ہونے کے بعد کھیل کو کک آف سے شروع کیا جاتا ہے۔ فری کک، پینلٹی کک، تھرو ان، گولز کک اور کارنر کک یا اس کے علاوہ میچ شروع کرنے کے لیے لا نمبر 13 to 17 کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ جب ریفری کھیل روکتا ہے اور لا کے مطابق اوپر دیے گئے کسی بھی طریقے سے کھیل شروع نہ کیا جا سکے تو کھیل ڈراپ بال سے شروع کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی جرم اس وقت کیا جاتا ہے جب بال ان پلے نہ ہو تو اس جرم کا اثر بال کے دوبارہ شروع کرنے پر نہیں پڑتا۔ نمبر 1، کک آف۔ جو ٹیم ٹاس جیت جاتی ہے وہ منتخب کرتی ہے کہ وہ کک آف لے گی یا پہلے ہاف میں اٹیک کے لیے گول کا انتخاب کرے گی۔ ٹاس وننگ ٹیم کے فیصلے کے بعد دوسری ٹیم کک آف یا پہلے ہاف میں اٹیک کے لیے گول کا انتخاب کرے گی۔ وہ ٹیم جو پہلے ہاف میں اٹیک کے لیے گولز کا انتخاب کرے گی وہ دوسرے ہاف کو سٹارٹ کرنے کے لیے کک آف لے گی۔ دوسرے ہاف میں ٹیمیں اینڈز تبدیل کریں گی اور مخالف گولز پر اٹیک کریں گی۔ کسی ٹیم کے گول سکور کرنے پر مخالف ٹیم کو کک آف دی جاتی ہے۔ ہر کک آف کے لیے تمام پلیئرز کو سوائے کک آف لینے والے پلیئر کے کھیل کے میدان کے اپنے ہاف میں ہونا چاہیے۔ کک آف لینے والی ٹیم کی مخالف ٹیم کو جب تک بال ان پلے نہ ہو 9.15 میٹر یا 10 گز کے فاصلے پر رہنا چاہیے۔ سینٹر مارک پر بال لازماً ساکن ہونا چاہیے۔ ریفری کک آف کے لیے سگنل دیتا ہے۔ بال کو ان پلے مانا جاتا ہے جب بال کو کک کیا جائے یا واضح حرکت کرے۔ کک آف سے مخالف ٹیم کو ڈائریکٹ گول سکور کیا جا سکتا ہے۔ اگر بال کک آف کرنے والے کے اپنے ہی گولز میں ڈائریکٹ کک ہو جائے تو مخالف ٹیم کو کارنر کک دی جاتی ہے۔ آفینسز اینڈ سینکشنز: اگر ایک کک آف لینے والا پلیئر کسی دوسرے پلیئر کے ٹچ کرنے سے پہلے بال کو دوبارہ ٹچ کرتا ہے تو انڈائریکٹ فری کک دی جاتی ہے، یا ہینڈ بال کا جرم کرنے پر ڈائریکٹ فری کک دی جاتی ہے۔ کسی اور کک آف کے عمل کے جرم کی صورت میں کک آف دوبارہ لگائی جاتی ہے۔ نمبر 2، ڈراپ بال۔ پروسیجر: جب کھیل روک دیا گیا ہو تو دفاعی ٹیم کے گول کیپر کے لیے پینلٹی ایریا سے ڈراپ بال سے کھیل شروع ہوتا ہے اگر بال پینلٹی ایریا میں تھا، جب بال کا لاسٹ ٹچ پینلٹی ایریا میں تھا۔ دوسرے تمام معاملات میں ریفری اس ٹیم کے لیے جس نے لاسٹ ٹچ کیا تھا ٹیم کے کسی ایک کھلاڑی کے لیے بال ڈراپ کرتا ہے۔ جس پوزیشن سے کسی پلیئر، بیرونی ایجنٹ یا لا 9.1 کے مطابق میچ آفیشل سے بال ٹچ ہوا تھا، دونوں ٹیموں کے باقی تمام پلیئرز کو لازماً کم از کم 4 میٹر یا 4.5 گز دور رہنا چاہیے جب تک بال ان پلے نہ ہو۔ جب بال گراؤنڈ کو ٹچ کرتا ہے تو بال کو ان پلے مانا جاتا ہے۔ آفینسز اینڈ سینکشنز: بال کو دوبارہ ڈراپ کیا جاتا ہے اگر یہ گراؤنڈ کو ٹچ کرنے سے پہلے کسی پلیئر سے ٹچ ہوتی ہے۔ کسی کھلاڑی کو ٹچ کیے بغیر بال گراؤنڈ سے ٹچ ہونے کے بعد گراؤنڈ سے باہر چلی جاتی ہے۔ اگر ڈراپ بال کم از کم 2 کھلاڑیوں کو ٹچ ہونے سے پہلے گولز میں داخل ہو جائے تو کھیل دوبارہ شروع ہوتا ہے، ایک گول کک سے اگر بال مخالف ٹیم کے گولز میں داخل ہو جاتی ہے، ایک کارنر کک سے اگر ڈراپ بال ٹیم کے اپنے ہی گول میں داخل ہو جائے،